السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، اعتماد زندگی کا ایک اہم جذبہ ہے اور زندگی کے تمام رشتوں کی بنیاد اسی ایک ستون پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات یہی اعتماد انسان کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ بیان کریں گے کہ جس میں اپنے کسی قریبی پر کیا جانے والا اندھا اعتماد جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی تکلیف اور دکھ کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جو کہ رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ دن رات محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور ان کا پیٹ پالنے کے لیے سخت محنت اور مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی جو کہ بہت ہی بد زبان، بد مزاج اور بد اخلاق تھی، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی رہتی ہے اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے کا، لڑائی کرنے کا، اور اس طرح وہ اپنے گھر کی جو زندگی ہے، خانگی زندگی کو وہ ایک عذاب بنا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان زندگی بھر کے جو مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا حل وہ اپنے گھر میں تلاش کرتا ہے۔ اگر اس کی بیوی ایک اچھی جیون ساتھی ہے تو وہ اپنی زندگی کے دیگر مصائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ گھر میں آ کر بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہی بیوی جو زندگی کا سفر طے کرتی ہے مل کر، یعنی اس کا جیون ساتھی ہوتی ہے، اس کا ہم سفر ہوتی ہے، اگر وہ بھی اس کی زندگی کو اجیرن کر دے تو پھر یہ بھی ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنی خوشیاں اور اپنا سکون جو ہے وہ گھر سے باہر تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ دن کا تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے سکون کے دو چار لمحے میسر آ جائیں، لیکن بیوی اس چیز سے بے خبر ہوتی ہے اور اس چیز کا احساس اسے نہیں ہوتا کہ یہ گھر کا سربراہ جو سارا دن چلچلاتی دھوپ میں یا پھر سردی کے شدید ٹھنڈے موسم میں اپنے بچوں کے لیے اور خود اس کے لیے روزی روٹی کماتا رہتا ہے، سڑکوں پر رکشہ چلاتا ہے، اسے اپنے شوہر کے آرام اور ذہنی سکون کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے میں ناظرین، وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ اپنا سکون گھر سے باہر تلاش کرتا ہے، اور پھر ایک روز ایسی ہی ایک کوئی سواری اس کو ملتی ہے، کوئی ایک نوجوان عورت جو اس کے رکشے میں سفر کرتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ مسلسل اس کے ایک مخصوص جگہ سے اس کے رکشے میں سوار ہوتی ہے اور اپنے آفس تک جاتی ہے، وہ کسی جگہ ملازمہ تھی، اور یہ روزانہ اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، تو مسلسل سفر کے دوران ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت بھی چونکہ تنہا ہوتی ہے، غیر شادی شدہ ہوتی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اپنے گھر کا ستایا ہوا ہوتا ہے،
اپنے حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر ناظرین یہ اتنے کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ یہ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ناظرین اب یہ لڑکی جو ہے، یہ عورت جو ہے، یہ اس رکشہ ڈرائیور سے کچھ وقت گزرنے کے بعد تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے. لیکن وہ چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، تو وہ اس سے شادی کرنے سے گریزاں تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ شادی کر کے تو اپنا جو تھوڑا بہت اس کا جو گھر ہے، جہاں بظاہر سکون نام کی بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے بچوں کا احساس تھا. تو اپنے بچوں کی خاطر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے یا کوئی ایسا نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اسے اپنی بیوی کی نیچر کا بھی اندازہ تھا. لہٰذا وہ اس عورت سے شادی سے گریزاں رہا. لیکن ناظرین پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت نے اس حد تک اس سے اصرار کیا، بلکہ اسے دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو اس کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دے گی. ناظرین جب اسے یہ دھمکی دیتی ہے تو وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ایسے میں وہ ایک خوفناک منصوبہ سوچتا ہے. ناظرین واقعہ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو رکشہ ڈرائیور تھا، اس کے ہاں چونکہ ایک شادی کے بعد ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو یہ ایک بچہ لے کر پال لیتے ہیں جو کسی رشتہ دار کا بچہ ہوتا ہے، یعنی لے پالک بیٹا ان کے ہاں ہوتا ہے جو کہ جوان ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا ہمراز بنا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی یعنی ماں کو یعنی مراد ہے کہ یہ اپنی بیوی کے حوالے سے اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکا اس کی بیوی کو قتل کر دے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ عورت جس سے اس کے مراسم تھے یہ اصل صورتحال اس کی بیوی کو بتائے اور اس کی بیوی جو ہے وہ گھر کے اندر ہنگامہ آرائی کرے اور ایک مسئلہ پیدا ہو جائے اس کے گھر میں. لہذا یہ اپنے اس لے پالک بیٹے کو اپنی ماں کے قتل پر ابھارتا ہے اور وہ اپنی اس منہ بولی ماں کو قتل کر دیتا ہے. اب چونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہوتا ہے، وہ اسے مرنے والی جو ہوتی ہے مقتولہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی طرح اسے پالا ہوتا ہے، اور وہ بے پناہ ظاہر ہے کہ اعتماد کرتی ہے اس پر، وہ گھر میں ہی رہتا ہے ان کے. اب وہ اس چیز سے انجان ہوتی ہے کہ خود اپنا ہی اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے اس لے پالک بیٹے کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا منصوبہ بنائے گا اور اس طرح ایک دن اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ انسان بعض اوقات اپنی بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اور اپنے اس طرح کے رویے کی وجہ سے اپنے جیون ساتھی کو ایسی نہج پر لے جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنا سکون جو ہے وہ کسی اور جگہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری طرف انسان بعض اوقات اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اس حد تک اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کی قدر اور ان کا تقدس اور ان کی عظمت کو بھی بھول جاتا ہے. کہ اب یہ شخص دیکھیے اپنی بیوی کی بد زبانی سے اگرچہ تنگ تھا، پریشان تھا، لیکن اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کی جان لینے پر ہی تل گیا. اور تیسری طرف ناظرین دیکھا آپ نے کہ رشتوں پر اندھا اعتماد بعض اوقات انسان کو کتنے بڑے المیے سے دوچار کر دیتا ہے کہ وہ ماں جس نے اپنے ایک بچے کو ماں کی طرح پالا تھا اور اس پر ظاہر ہے کہ اندھا اعتماد کرتی تھی، وہی بیٹا اس کی موت کا باعث بن گیا. اب ناظرین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتوں پر اعتماد نہ کریں،
اعتماد سے ہی رشتے جڑے ہوتے ہیں، اور رشتوں کی عمارت کا ستون جو ہے وہ اعتماد ہی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے رشتوں میں اعتماد جو ہے اس کو سوچ سمجھ کر اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر جو ہے وہ کیا جائے، اور اس طرح کا اندھا اعتماد نہ ہو کہ جو انسان کے لیے ایک بڑے دکھ اور پریشانی کا باعث بنے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔